السلام علیکم. دی وائس آف پالیٹکس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور امان اللہ. ویورز, ہمیشہ ہم نے ٹرانس کو وہ کام کرتے دیکھا ہے جسے دنیا ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی, ہماری سوسائٹی قبول ہی نہیں کرتی. لیکن آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ ایک ٹرانس تو ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آفیسر بھی ہیں, اور اس سے بڑھ کر وہ خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے بے تحاشا کام کر چکی ہیں اور کر رہی ہیں. آئیے چلتے ہیں ان کی جرنی جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مہنور؟ جی الحمدللہ, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. مہنور, ہماری کمیونٹی میں ہمیشہ ہم نے ٹرانس کو افسوس کے ساتھ ہم نے ان کو سیکس ورک کرتے دیکھا ہے, گلیوں میں سڑکوں پر ناچتے ہی دیکھا ہے. آپ کی جرنی کافی مختلف رہی. کیا آپ نے بھی اپنی لائف میں ایک حصہ اس سارے کام کو, ناچ گانے کو, شوبز انڈسٹری کو دیا؟ اچھا, پہلے تو نا ہمیں کچھ سوسائٹی کے متس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم بات کرتے ہیں سیکس ورکنگ کی تو کمیونٹی کمیونٹی اسٹل انوالو ان سیکس ورک, بٹ اٹس آل اباؤٹ کہ سوسائٹی ایٹ لارجر لیول پر ان کو کتنا ولنریبل کرتی ہے. اور جب ہم بیگری کی بات کرتے ہیں تو اگین اپرچونیٹی نہ ہونے کی وجہ سے کمیونٹی بیگری کرتی ہے. اور جب ہم ڈانس فنکشن کی بات کرتے ہیں تو میں اس کو بہت الگ طریقے سے دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے نا, ڈانس جو ہے وہ آپ کی ہیپینیس کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا ذرائع معاش بھی ہو سکتا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا آرٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے میں نے کبھی اس کو ذرائع معاش کے طور پہ تو کبھی یوز نہیں کیا. ہاں, بٹ ایک آرٹ کے طور پہ میں نے اس چیز کو پروموٹ ضرور کیا ہے کہ وہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی جن کو کتھک آتا ہے, کلاسیکل آتا ہے, میں ان کو پالش کروا کے ان کے ہنر کو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کروا سکوں. دس از آل اباؤٹ کہ سوسائٹی چیزوں کو کیسے پرسیو کرتی ہے. اور میری ہمیشہ سے کوشش یہی تھی کہ میں ان کے آرٹ کو پروموٹ کروں, تمام ان لوگوں کی طرح جو ہمارے مرد اور عورتوں میں آرٹ کو, ایک ڈانس کو جو ہے وہ آرٹ کے طور پہ پروموٹ کرتے ہوئے اپنا ذرائع معاش بھی بنا لیتے ہیں, اور بٹ ایک اچھے طریقے سے سوسائٹی میں ایک ہنر کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے وہ کرتے ہیں. تو وہ تو ہم کر رہے ہیں. بٹ ہاں, ڈیفینیٹلی الحمدللہ میں نے کبھی سیکس ورک نہیں کیا. الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں شکر ادا کرتی ہوں رب کا, اور بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں باقی سب کو غلط کہہ رہی ہوں, کیونکہ آئی نو میرے پاس بھی ایک دفعہ ایک ایسا سینیریو میرے اوپر کریٹ ہو گیا تھا کہ شاید مجھے سیکس ورک کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا. بٹ فارچونیٹلی میری خوش قسمتی ایسی تھی کہ میرے پاس ایک ایسا ایونیو تھا کہ میں اس ایونیو کی طرف چلی, اور میں فیملی میں ایکسیپٹڈ تھی. ایکسیپٹڈ تو نہیں کہہ سکتی, ٹالرنس تھا اس وقت فیملی میں کہ مجھے برداشت کر رہے تھے. اب ایکسیپٹنس کافی اچھی ہے. تو وہ ایک ایونیو کی وجہ سے میں اس چیز کی طرف نہیں گئی. لیکن آنیسٹ اسپیکنگ کہ ولنریبلٹی بینگ سیکس ورکر جو ہے وہ آپ خود سے امپوز نہیں کرتے. دیٹ از کمز فرام دا سوسائٹیز بیہیویئر. ہمیں بتائیں مہنور, سوسائٹی میں ایک بیٹے یا بیٹی کو ہی کیوں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, بلکہ اب بیٹی کتنا پیچھے رہ گئی ہے, بیٹے کو ہی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. یہ جو ایک ٹرانس کا ایک جو جینڈر ہے, اس کو ماں باپ آخر کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور جن ٹرانس کو فیملیز ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہیں وہ ایکسیپٹنس کیا صرف پیسے کما کر, ان کے منہ میں پیسے ڈال کر ہی اپنی ایکسیپٹنس کروا سکتے ہیں؟ اچھا جی, ایک تو ریالٹی ہے, لیٹس اسپیک آن اسپیسیفکلی ریالٹی بیسڈ اپروچز کے اوپر, کہ یہ صرف ٹرانس کے ساتھ نہیں ہے. ہماری کوئی عورت بھی اتنی اکنامکلی امپاور ہو یا معاشی طور پہ اتنی امپاور ہو کہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہی ہو تو ٹالرنس آ ہی جاتا ہے. میں پھر بات کر رہی ہوں ایکسیپٹنس کی, نہیں ٹالرنس کی بات کر رہی ہوں. ٹالرنس آ ہی جاتا ہے. تو اسی طرح ٹرانس کمیونٹی میں بھی ہے. ہم لوگ ایسے ایک ملک میں رہتے ہیں جو اکنامک کرائسس میں چل رہا ہے. تو جب اکنامک کرائسس میں ہر کوئی 3 بیسک نیڈس کے اوپر کوشش کر رہا ہے, دیٹ از روٹی کپڑا مکان. ٹھیک ہے, اور وہ روٹی کپڑا مکان آپ کی کوئی بھی اولاد آپ کو دے رہی ہے, یا آپ کا فیملی کا کوئی سپورٹ سسٹم آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے, تو ایکسیپٹنس شاید کچھ حد تک آ ہی جاتی ہے. لیکن ٹالرنس تو ایگزسٹ کرتی ہے, لوگ برداشت کرتے ہیں کیونکہ لوگ مجبور ہیں اس پیسے کو یوز کرنے کے اوپر. اور ٹرانس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. لیکن اب چونکہ بہت زیادہ چیزیں, بہت زیادہ بیسٹ پریکٹسز آ گئی ہیں, اور فیملی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا شروع ہو گئی ٹرانس کمیونٹی کو. اور جو ایک اسٹل ابھی تک ریزن ہے جو کہ پاسٹ سے چلتی آ رہی ہے کہ فیملی کو ایشوز اپنے بچوں سے نہیں ہیں. دیٹ بیہیویئر کمز فرام دا سوسائٹی ایٹ لارجر لیول, کہ جو آس پاس کے آپ کے نیبرہڈ ہے نا, وہ آپ کی سوسائٹی جو ہے آپ کی فیملی کو اتنا پریشرائز کر دیتی ہے, تانے, بلی, ہراسمنٹ کر کے, کہ فیملی پھر الٹیمیٹلی بات عزت پہ آ جاتی ہے. اور جب عزت پہ آتی ہے تو اس کا الٹیمیٹ سلوشن یہ ہوتا ہے کہ ڈس اون کر دیا جائے. تو ڈس آنرشپ لیڈس ٹو ولنریبلٹی, تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو میرا خیال سے ہمیں
ہم فیملی سسٹم کی تو بات کرتے ہیں، بٹ فیملی سسٹم جس وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، ہم ان رویوں کو تبدیل کرنے کی بات نہیں کرتے. تو میرے خیال سے ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے خود تو جا کے کسی کو کھانا دینا نہیں، نوکری دینی نہیں، مکان دینا نہیں، لیکن ہم نے یہ ضرور دیکھنا کہ اس مکان کے اندر رہ کون رہا ہے، یہ روٹی گھر کے کتنے لوگ کھا رہے ہیں، اور یہ کپڑا جو ہے کہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے مانور، ہمیں بتائیے ابھی تک ٹرانس کمیونٹی کے لیے کیا کیا کام کر چکی ہیں اور مزید آگے کے کیا پلانز ہیں؟ پرپز صرف یہی ہے کہ میں اس کمیونٹی کی ولنریبلٹی جو ہے اس کو کم کر سکوں، اور اس کو کم کرنے کے لیے جتنی بھی انٹرونشنس کر سکتی ہوں میں وہ کر رہی ہوں. سب سے پہلے تو ایک بیسک بنیادی چیز ہے کہ ہیلتھ آپ کا بیسک اور مینڈیٹری رائٹ ہے، تو میں اس کمیونٹی کی ہیلتھ کی نیڈس کے اوپر کام کرتی ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ کوشش کر رہی ہوں کمیونٹی کی ایجوکیشن پہ کام کروں. ایجوکیشن میں فارمل اور انفارمل ایجوکیشن پہ کام کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے بھی بتایا انٹرویو سے پہلے بھی کہ میں پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ کی جو ہے اس وقت رننگ کنسلٹنٹ ہوں، اور میں نے ان کو ایک ماڈل بنا کے دیا تاکہ اس کمیونٹی کے لیے اسکل بلڈنگ ٹریننگ پروگرامز جو ہیں وہ ہم آن بورڈ کر سکیں، اور وہ چل رہی ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کوشش کر رہی ہوں کمیونٹی کو انٹرپرینورشپ کی طرف لے کے آؤں تاکہ وہ سیکس ورک اور بیگری سے باہر نکل کے آ کے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بزنسز ڈیولپ کر کے اور جو ہے اپنا ذرائع معاش جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فائنل ایک چیز ہے، آئی ڈو بلیو ان انکلوسیو سوسائٹی. تو میں بینگ ٹرانس آئی ایم ٹرائنگ کہ میں ہر گورنمنٹ کے سیگمنٹ میں ٹرانس کمیونٹی کا نام، ان کا کام، ان کے لیے کام جو ہے اس کو میں اجاگر کر سکوں، اور اس کے لیے گورنمنٹ کی میں ریپرزنٹیشنس کروائی جا رہی ہیں. میں خود اس وقت پرائم منسٹر نیشنل یوتھ کاؤنسل میں بیٹھ چکی ہوں، اور اس سے یہ ہے کہ میں انکلوسیو سوسائٹی کو پروموٹ کر رہی ہوں. تو چوتھا میرا مین مقصد یہ ہے کہ میں انکلوسیو سوسائٹی کے اوپر بات کریں. جب ہم انکلوسیو سوسائٹی کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ ملٹیپل اس میں اپروچز آ جاتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ 4-5 چیزیں جب ہم کر لیں گے نا تو ہم اس کمیونٹی کو بھی موقع دے دیں گے کہ وہ ہم سب کے ساتھ شانہ بشانہ چلے اٹھے بیٹھے، تاکہ ہم مل کے پھر ایک بہترین ملک بنا سکیں. مانور، ہمیں بتائیے اتنے بڑے بڑے نام ہیں جو شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، فیشن انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں اور ٹرانس ہیں، کیا وہ ٹرانس بھی اس سارے آپ کے ایم کو، اس مقصد کو سپورٹ کرتے ہیں؟ لائک مہک ملک ہیں اور کئی ایسے بڑے بڑے نام ہیں فیشن انڈسٹری کے، کیا وہ لوگ بھی ٹرانس کمیونٹی کے لیے آف اینڈ آن کوئی کام کرتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں؟ میں ہمیشہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، ریکویسٹنگ اپروچ اس لیے ہے کہ تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اگر آپ خود امپاور ہو گئے ہیں نا تو آپ کو سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. بٹ انفارچونیٹلی جو فیشن انڈسٹری ہے یا جو آرٹسٹ کی انڈسٹری ہے، انہوں نے کبھی اس چیز کو فوکس ہی نہیں کیا کہ آپ خود تو امپاور ہو گئے ہیں تو آپ کو لوگوں کے لیے بھی رستے نکالنے ہیں، آپ نے اپنی کمیونٹی کے لیے بھی رستے نکالنے ہیں. تو اس کے اوپر ہم فوکس ہی نہیں کرتے. تو میں اس ویڈیو کے ذریعے میسیج دینا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو اب اس وقت اکنامیکلی اتنے امپاور ہیں، ان کو اب لوگوں کے لیے رستے بنانے چاہیے نا. اور لوگوں کے لیے رستے تب بنیں گے جب آپ خود سیف اسپیسز دیں گے. بٹ آپ اپنے کانفلکٹ سے باہر نہیں آ رہے. آپ سب جو ہے جو اکنامیکلی امپاور ہیں ان کو یہ ہے کہ یہ دولت اس کے پاس نہ چلی جائے، یہ پروجیکٹ اس کے پاس نہ چلا جائے، تو جس کی وجہ سے نا وہ کانفلکٹ رائز ہو رہے ہیں. ہمیں مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سوسائٹی کو دکھا سکیں کہ جی ہاں ہم سب ایک ہی جگہ کھڑے ہیں اور سب کے لیے مل کے کام کر رہے ہیں. اور صرف اس کمیونٹی کے لیے ہم باقی کمیونٹیز کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں. مہک ملک جی بہت فائنینشلی امپاور ہیں، اور اگر میں کہوں کہ میں فائنینشلی امپاور ہوں تو مجھے ٹھیک ہے جی میں امپاور ہوں اور اب میں پریویلیج کلاس میں آ گئی ہوں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں اس تمام ولنریبل کمیونٹی کو بھول جاؤں. اور میرا کام ہے کہ چیزوں پہ کام کرتے ہوئے میں سسٹم کو اتنا اسٹرینتھن کر دوں کہ میری طرح کی کئی مہنور جو ہیں وہ لائف میں ہیں اور جو میرے بعد بھی اس سسٹم کو سسٹین کر سکیں. مانور، ہمیں بتائیے کہ یہ گرو سسٹم کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ کلچر آپ کے نزدیک کتنا بہتر ہے؟ کیا ہونا چاہیے گرو والا کلچر؟ ایریا ٹو ایریاز گرو کلچر کے ڈائنامکس بہت ویری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں چونکہ خود بھی گرو ہوں تو آئی ڈو پروموٹ دس کلچر سسٹم جسٹ بیکاز کہ یہ ایک یونیفائڈ اپروچ ہے. اس کے ذریعے آپ نیٹ ورکنگ کر سکتے ہیں، لوگوں کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے نا. تو یہ ایک ایسا کنیکٹیوٹی سسٹم ہے کہ آپ لوگوں کو اپروچ کر سکتے ہیں، کمیونٹی کو اکٹھا کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ اس کلچر کی کچھ پریکٹسز کو کہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں اسپیسیفکلی بانڈڈ لیبر ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی ٹریفکنگ ایگزسٹ کرتی ہے، سیل پرچیز ہو رہا ہے، تو یہ میرے نزدیک غلط ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک اسپیسیفک رسم ہے، اس رسم میں چیلا گرو ڈلنے کی ایک رسم ہے. اس رسم کو لوگوں نے غلط شکل دے کے تو اس کو سیل پرچیزنگ کی طرف. بیسیکلی وہ رسم ہے کیا؟ تھوڑا ہمارے ویورز کے لیے الیبوریٹ. وہ رسم یہ ہوتی ہے جیسے مجھے لگتا ہے کہ اچھا جی اب یہ جو ہیں اتنے امپاور فرد ہیں اور مجھے ان کو اپنے گرو بنانا چاہیے. تو ایک رسم ہوتی ہے، وہ چند پیسے دے کے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، کمیونٹی کے لوگ بیٹھتے ہیں، وہ ان کو دے کے تو اپنا ہم
گرو بناتے ہیں, پھر مٹھائی بٹتی ہے, اور پھر وہ مٹھائی جو ہے جو ساتھ میں باقی شریک بیٹھے ہوتے ہیں, مطلب جو کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے, پھر وہ پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. دیٹ از ویری اسمال اماؤنٹ. اب وہ 550 ہو چکی ہے. کیا آپ نے بھی کوئی ایسے ٹرانس ریسکیو کیے جو ایسے گرو کے انڈر تھے اور بہت زیادہ ان کو غلط پرپز کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا؟ میرے جتنے بھی چیلے ہیں نا وہ سمجھے ریسکیو ہوئے ہوئے چیلے ہیں, ٹھیک ہے. وہ دوسرے گروؤں سے تنگ آ کے تو انہوں نے مجھے گرو بنایا ہے, اور وہ سب آزاد ہیں, سب پڑھ لکھ رہے ہیں. ایک جو ہے وہ ایم فل ہے, ایک ڈاکٹر ہے, ایک جو ہے ابھی شی از گوئنگ ٹو بی پی ایچ ڈی کے لیے وہ جا رہی ہے باہر, ٹھیک ہے. اور پاکستان کی پہلی نیوز کاسٹر معاویہ ملک وہ بھی میری چیلا ہے, ٹھیک ہے. تو دیر آر دا ملٹیپل پریکٹس. وہ یہ سب وہی ریسکیو کیے ہوئے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو دوسرے گروؤں سے شاید تنگ آ چکے تھے, تو پھر دے فائنلی اپروچڈ می. تو میں نے ان کو ریسکیو سسٹم کے ذریعے ہی ان کو اپنا چیلا کیا ہے, تاکہ وہ آزاد رہیں, اپنی گروتھ پہ کام کریں, میں جہاں سپورٹ کر سکتی ہوں وہ کریں, اور معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں. اچھا, ہم نے بہت سارے ایسے ٹرانس دیکھے ہیں جو LGBT کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا, ہمیں نا ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو LGBTIQ+ کا جو کانسیپٹ ہے نا, اس میں جو ٹی والا کمپوننٹ ہے دیٹ از اے ٹرانس اسپیسیفک, ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ انٹرنیشنل ٹرمینالوجی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم نا اس ٹرانس کو کی ٹی والی کی وجہ سے نا باقی چیزوں کے ساتھ بھی لنک کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو باقی LGBTIQ پیپل میں سے ٹی ہٹا کے جو LBQ پیپل ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کو کیوں حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. بیسک چیزیں جو شاید لیسبین بھی مانگتی ہوں گی, گے لوگ بھی مانگتے ہوں گے, بائی سیکشل بھی مانگتے ہوں گے, دیٹ از وہی روٹی کپڑا مکان, صحت کا حق دو, جو ایجوکیشن کا حق دو. تو میرے خیال سے ہمیں سب کو یہ والے حق تو دینے چاہیے. ہاں, اگر وہ کوئی ایسی چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں جو ہماری کلچر یا نارمس کی چیزوں کو آئی وڈ سے ڈسرسپیکٹ یا ان کو مطلب ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کرے, تو پھر ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں, جو کہ مجھے ابھی تک پاکستان میں تو نظر نہیں ہے. ٹرانس نے تو آج تک کمپینینس کے رائٹ نہیں مانگے, بٹ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے کمپینین کے رائٹ ہونے نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. کمپینین شپ کے رائٹ ہونا یہ ہر ایک فرد کا حق ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بنیادی حق ہے. آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے HIV, اور HIV کے بڑھنے کا سارا ذمہ دار ہم ٹھہراتے ہیں ٹرانس کو, خاص طور پر وہ ٹرانس جن کا تعلق سیکس ورک سے ہے. تو یہ ٹرانس کو کمیونٹی کو کس طرح سے آپ لوگ اویئر کر رہے ہیں کہ HIV سے بچا جا سکے؟ اچھا جی, تھینک یو اگین, دس از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ ریلیونٹ کویشچن. اچھا, اگین میں ایک دیٹ از اندر میتھ. جب ہم بات کرتے ہیں نا اسپیسیفکلی HIV پریولنس کی پاکستان کے اندر, تو سب سے پہلی جو ٹارگٹ پاپولیشن ہے جس کے ذریعے HIV ہماری لارجر سوسائٹی میں کانسنٹریٹڈ ایپیڈیمک کے ذریعے پھیل رہا ہے, دیٹ از دا آپ کے پرزنرس, یہ جیلوں سے نکل کے آیا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے جی ID یوزرس جو انجیکشن کے ذریعے نشہ کرتے ہیں. دین وہ کمیونٹی جو ایسی پریکٹسز میں انوالو ہے جس میں چائلڈ ابیوز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, بچوں کے ریپ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تھرڈ وہ چوتھی پھر آتی ہیں ٹرانسجینڈر, اینڈ دین ٹرانسجینڈرز بھی نہیں, ٹرانسجینڈر سیکس ورکرز, اینڈ دین فیمیل سیکس ورکرز, ٹھیک ہے. سب سے جو آئی وڈ سے سیکنڈ لاسٹ جو ہائی پریولنس ہے دیٹ از ود ان دا ٹرانس کمیونٹی, جو کہ 7.1% ہے, اور پھر خواتین میں آتا ہے. بٹ اس سے پہلے وہ مرد حضرات, وہ جو انجیکشن کے ذریعے نشہ کرتے ہوئے لوگ, اور وہ جو قیدی ہیں جو جیلوں کے اندر پریکٹسز چل رہی ہیں, اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور رہی بات ٹرانس کمیونٹی میں ہم کیسے HIV کو روک رہے ہیں, جی ہم ان کے رویوں کو تبدیل کر رہے ہیں. ہم ان کے فری آف کاسٹ HIV ٹیسٹنگ کرتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی پازیٹیو آ جائے تو اس کا فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ہے, کیونکہ کا کانسیپٹ ہے جی انڈیٹیکٹیبل ایکول ٹو انٹرانسمیٹیبل, تو ہم ان کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. پھر اگر کوئی STI انفیکشن ہو جائے تو اس کے بھی ہم فری آف کاسٹ میڈیسنز دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری بہت بڑی ایکسٹینسو آؤٹ ریچ ٹیم ہے جو کہ کمیونٹی میں پینیٹریٹ کرتے ہوئے ان کو آگاہ کر رہی ہے کہ سیکس ورک کو چھوڑ کے آپ لوگ دوسرے ذرائع معاش کی طرف ہیں. تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو نوکریوں پہ لگائیں, ان کو بزنس ڈیولپ کر کے دیں, ان کو اور طریقے جو ہیں ان کے ہم پرووائڈ کریں, اور ہم نے الحمدللہ بہت زیادہ کمیونٹی کو کر کے بھی دیے ہیں. ویری ویل, تھینک یو سو مچ مانور ونس اگین فار یور ٹائم. جی ناظرین, یہاں ہم نے ہماری سوسائٹی کے کچھ ان پہلوؤں پر بات کی, روشنی ڈالی جن پر عام طور پر بات ہوتی نہیں ہے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نور امان اللہ کو دیجیے اجازت, دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.